پیر تنقہ سے زیادہ مشہور ہیں، اور وہ ان کے پاس سنا ہے کہ نواز شریف بھی گئے اور بے نظیر بھی گئیں، اور وہ ڈنڈے مارتے تھے، اور جس کو ڈنڈا مارتے تھے وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ ان سے بھی کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا نام ہمیں بھی نہیں پتا تھا، بابا جی تنقہ شریف ہی کہتے ہیں لوگ اس کو، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا ان کا نام تھا رحمت اللہ، اور ان کے مرشد کا نام بھی رحمت اللہ تھا۔ وہ جہاں پہ جس پہاڑی پہ ان کا دربار ہے نا جہاں بیٹھے تھے، اس کے ساتھ ہی ایک آبادی ہے جس کا نام ہے جسگراں، وہاں ان کے مرشد کا دربار ہے، وہاں بھی ہم نے حاضری دی ہے۔ تو ان کا نام تھا رحمت اللہ۔ سرکار نے ہمیں فرمایا تھا کہ اچھا وہ ملتے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کسی سے، ان کے ملنے کا انداز یہی تھا، جو ملنے کے لیے جاتا سامنے بیٹھتا تھا تو ڈنڈا انہوں نے رکھا ہوا تھا، ڈنڈا اٹھا کے سر پہ، کندھے پہ یا سینے پہ مارتے تھے، کسی کو زور سے کسی کو آہستہ، جیسا بندہ ہوتا تھا ایسے ہی۔ تو سرکار میں آتا ہے وہ ڈنڈا لگاتے ہیں نا، اس سے فیض ہوتا ہے بندے کو۔ اور وہ ہم نے دیکھا ہے، ایک بندہ وہ تبرک لے کے آیا کہ یہ دم کر دیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے شاپر میں وہ ڈنڈا سے گھما کے کہتے چلو ہو گیا دم۔ تو پہلی دفعہ ہم گئے جب تو لیٹ ہو گئے ہم، وہ صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 11 بجے تک ملاقات کا ان کا ٹائم ہوتا تھا، پھر زور کے بعد سے عصر تک، عصر کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے نا وہاں وہ بند کر دیا جاتا تھا پردے سے۔ ہم عصر کے بعد پہنچے، مغرب میں 15 منٹ باقی تھے، وہاں جو دربان تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی اب ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ رات کو رکیں، صبح ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا جی ہم تو نوکریوں والے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے، رات رک نہیں سکتے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو چلو ملاقات نہیں قسمت میں، حاضری ہو گئی، یہی کافی ہے۔ جیسے ہم نے یہ بات کی نا تو ایک لڑکا تھا، وہ اندر گیا بابا جی کے پاس لالٹین لے کے، باہر آیا تو کہتا ہے ابھی جو بندے آئے نا بابا جی ان کو بلا رہے ہیں۔ تو ملاقات ہو گئی ہماری، ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی، سامنے ہم بیٹھ گئے، سلام کے بعد مجھے کہنے لگے کہ کیاں آیا ہے، اپنی زبان میں، یہ کیسے آیا ہو؟ میں نے کہا بابا جی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور دعا کریں کہ ہماری نسبت قائم رہے مرشد کے ساتھ۔ فرمانے لگے کہ ڈنڈا اٹھایا انہوں نے، 3 دفعہ کندھے پہ ایسے لگایا، پھر 3 دفعہ یہاں پہ ایسے ایسے کیا، تو فرمانے لگے کہ جا اللہ رحم کری تے لگیاں قائم کری، جا۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ پھر دوسری ملاقات تھی جب تو زیارت کی، اسی طرح ڈنڈا انہوں نے اٹھایا لگایا، تو اس وقت بھی میں ہی کہ بس زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیچھے ایک بندہ تھا، کوئی اور تھا، وہ اس نے کوئی بات کی، بابا جی میں، اچھا ہمیں انہوں نے تلقین کی کہ ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر ہی اس میں سب کچھ ہے۔ میرے پیچھے جو بندہ آیا، کوئی ہم اس کو جانتے نہیں تھے، اس نے کوئی بات کی تو اسے کہنے لگے کہ علی علی بول سے غم نہ آوی کول، جا جا علی علی بول غم نہ آوی کول۔ وہ چلا گیا، پیچھے ایک اور بندہ آیا، اس نے کوئی بات کی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، دعا کریں، تو اسے کہنے لگے کہ رامیہ لے کام چھوڑ دے، ٹھیک ہو کیسے، رامیہ لے کام نہ کر۔ یعنی جیسا بندہ ہوتا تھا نا ویسے ہی اس کو مخاطب کرتے تھے۔ تو یہ دو دفعہ ہم سے ملاقات ہوئی ہے۔ تیسری پھر ان کے جنازے پہ گئے تھے ہم، بڑا جنازہ تھا، کئی کلومیٹر تک گاڑیاں لوگ پیچھے کھڑی کر کے، راستہ نہیں تھا، پیدل گئے،
1 گھنٹہ لگا تھا صرف صفیں بنانے میں. صفیں نہیں بن رہی تھیں، ایک تو دنیا بہت تھی. 1 گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے اعلان ہوا جی کہ جو صفیں بن گئی ہیں نا بن گئی ہیں، باقی جو جہاں بندہ کھڑا ہے نا ادھر ہی نیت کر لے جنازے کی، ٹائم بہت ہو گیا ہے. مغرب ہونے والی تھی، عصر سے شروع کیا تھا انہوں نے، تو تقریباً 1 گھنٹہ صفیں سیدھی کرتے رہے، پھر بھی صفیں ساری سیدھی نہیں ہوئی. پھر جو جہاں پہ کھڑا تھا ادھر اس نے نیت کر لی. یہ اس وقت علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی ہستی ہیں، ورنہ علاقے کے لوگ ان کو کہتے ہیں ایسے ہی بیٹھا پہاڑی پہ لوگ آتے ہیں اس کے پاس. تو اس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی دنیا مانتی ہے، کوئی ہستی ہے.